تو چاہے مرید ہو چاہے پیر ہو، شریعت کی اتباع سب کے اوپر لازم ہے۔ اور اہل تصوف اور صوفیہ وہ اپنی ساری زندگیاں اس طرح بسر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں شریعت کی تعلیم اور ترغیب کا عمل جاری رکھے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا اپنا عمل اس کی گواہی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب کیا؟ جس شخص کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا، اس شخص کی گفتگو کانوں سے ٹکرا کے لذتیں پیدا تو کر سکتی ہے، لیکن دل میں اترنے کا فن نہیں جانتی۔ بات وہی دل تک اترتی ہے جو دل سے نکلے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ صوفیاء کی زندگی اس کا مصداق ہوتی ہے۔ وہ گفتار کے آدمی نہیں ہوتے، وہ کردار کے آدمی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں تقریریں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن عمل سے وہ لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدھا سیدھا یہ ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے، اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور ان کا ایک ربط باطن ہے کہ وہ شریعت کی بالادستی کو اپنے اوپر بھی قائم کرتے ہیں، اور شریعت کی بالادستی کو اپنے ماننے والوں، اپنے متبعین، اپنے مبایعین پر بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ پھر ماحول سازی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس رنگ کے اندر دیکھیں اس آستانہ نور کو، اور آپ نے جس طرح سے اپنے سالکین کی تربیت کی اور ان کو جس طرح شریعت کے رنگ میں رنگا، شریعت کا رنگ بھی چڑھایا اور ان پر طریقت کا رنگ بھی چڑھایا، ان کے ظاہری حلیے بھی بدل دیے اور ان کے اندر بھی اللہ کی ضرب سے مالا مال کر دیے۔ ایک طرف ان کو نماز پنجگانہ سے لے کر کے تہجد اور اشراق کا پابند بنایا، تو دوسری طرف ان کو جو ہے وہ طریقت کے اسباق کے اندر جو ہے وہ اس طرح طاق کیا کہ ان کا دل لمحہ لمحہ اللہ اللہ پکارتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ان کی تربیت کا رنگ تھا، اور یہ صوفیاء کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی ان کا مقصد زندگی کا، حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بات ہی چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا، آپ کا ایک قول ہے کہ ہم پیری مریدی کے لیے دنیا پہ نہیں آئے، بلکہ من برائے کار دیگر آمد آئے۔ ہم کسی اور کام کے لیے آئے۔ بلکہ ایک دن بخارے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پیری مریدی کرنے پہ آ جائیں تو دنیا کے کسی شیخ کو کوئی مرید ہی نہ ملے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گئے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ویسے بات کی ہے، میں نے جو ہے وہ آپ کو بلایا تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہمارا مقصد احیاء دین ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، ترویج شریعت ہے، سنت کا احیاء ہمارا مقصد ہے۔ اور سنت کا احیاء یہ صوفیاء کی زندگی، ان کی بات کی گواہی دیتا ہے کہ شریعت کی بالادستی قائم ہو اور سنت کا احیاء ہو۔ اور سنت کے احیاء کے بغیر اور سنت پر تعمیل کے بغیر راہ خدا کا ایک انچ بھی سفر طے نہیں ہو پاتا۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ بلکہ سعدی نے کہا مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ سعدی یہ سوچنا بھی نہ کہ حضور علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی اتباع رسول۔ بالخصوص طریقہ نقشبندیہ کے اندر جو موصل اللہ ہے، راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، جو قریب ترین راستہ ہے، جو خدا تعالیٰ کے وصل کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک صحبت شیخ اور دوسری چیز جو ہے وہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع۔ اور شیخ کی صحبت سے ہی یہ سنت کا نور ملتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، اس لیے صحبت کو لازم قرار دے دیا گیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے کہا صحبت شیخ بے ذکر حق، افادے میں، فائدہ پہنچانے میں صحبت شیخ ذکر سے بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی توفیق اس صحبت کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں،
ہک ہک سخن شریف سونے دا کرتا محرم رازو. تو وہ صحبت جو ہے وہ رنگ پیدا کر دیتی ہے. تو وہ صحبت ہی ہے جو طبائع کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کرتی ہے اور شریعت کے ساتھ موافقت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل پیدا ہوئے بغیر چین اور قرار ہی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ شیخ کی زندگی کا سارا عکس اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اس کے برخلاف جا سکتا ہے؟ شیخ جو ہوتا ہے وہ نائب رسول اللہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ عکس ہوتا ہے ان حقیقتوں کا، اور اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بندہ راہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ صحبت شیخ جو ہے وہ افادے کے اندر سب سے زیادہ مفید ہے. بلکہ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح سرخ گندک اگر ماچس کی تیلی سے لگائی جائے اور اس کو جب چکماک کے ساتھ رگڑا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آگ روشن ہوتی ہے، پھر پورا جہاں روشن کر سکتے ہیں. اس لیے شیخ کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے. اس صحبت کے ساتھ وہ جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے تن اور من کے اندر ایک اجالا ہو جاتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہے جلوے یار کے دکھائی دیتے. تو شیخ نے وہ اس ماچس کی تیلی کی طرح، اس کبریت احمر کی طرح جو ہے وہ اندر ایک جو ہے وہ چنگاری روشن کرنی ہوتی ہے. اور پھر وہ چنگاری جب روشن ہوتی ہے، جس کو حضرت باہو علیہ الرحمہ نے دوسرے لہجے میں کہا کہ اس کو چمبے دی بوٹی قرار دے دی اور کہا کہ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاں تے آئی. پھر وہ اندر مشک مچ جاتا ہے، پھر اندر بےتابیاں ہوتی. یہ جو کیفیت وجد طاری ہوتی ہے، تو کیفیت وجد جو ہے وہ اس بےتابی کا اظہار ہے جو اندر مشک مچ جاتا ہے، اور پھر من کے ایک ایک پہلو سے ہو کی آواز آنے لگ جاتی ہے. تو پھر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے چکماک کی طرح. وہ کبریت احمد صحبت شیخ کا نتیجہ ہوتی ہے. پھر شیخ آنے واحد کے اندر بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ کامل شیخ کی صحبت کا نتیجہ ہے، اور وہ اتباع رسول کی چوکھٹ تک تمہیں لے آئے گا. فنا فی شیخ کی منزل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ فنا فی رسول تک پہنچتا ہے. اور اگر فنا فی رسول تک وہ نہیں پہنچ پاتا تو پھر شیخ کامل نہیں ہوگا، پھر شیخ جو ہے وہ ناقص ہوگا. تو کامل شیخ کی علامت یہ ہے کہ وہ خود دیوار بن کے سد راہ بن کے کھڑا نہیں ہو جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں وہ خود رکاوٹ بن جائے اور لوگوں کو خدا تک پہنچنے نہ دے. لوگ پیروں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ خدا رسیدہ ہو جائے، خدا تک قرب کا راستہ ملے. لیکن پیر اگر خود ہی آگے دیوار کھڑی کر دیں، آگے سے اپنے سے آگے کسی کو جانے ہی نہ دے، تو پھر وہ کامل شیخ نہیں ہوگا، وہ ناقص شیخ ہوگا. بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسے شیخ کی بیعت نہیں ہے. اور اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہ ملے جو تمہیں فنائیت کی منزل سے گزار کے فنا پہ رسول کی منزل تک نہ پہنچا سکے، تو کہا پھر تمہارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن سے بیعت کر لو. تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کے پاس جانے کی اگر وہ تمہیں فنا فی رسول کی منزل تک نہیں لے جاتا. اور فنا فی رسول کی منزل تک تمہیں وہی لے جائے گا جو اندر باہر سے حضور کی ذات میں فنا ہے، جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آئے. اس کی قربت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو، اس کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کے قرب میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر کے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے. یہ ہے اس کی صحبت کے نتیجے. پھر وہ نفل نماز سے بہتر قرار پایا. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے، حب زر بڑھتا ہے، حب دولت بڑھتی ہے، اور خواہشات مزید پروان چڑھتی ہیں، تو پھر حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں پھر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ کامل لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح عملی نمونہ بنایا کہ جو ان کی صحبت کے دائرے میں آتا چلا گیا، پھر اٹھا کر کے انہیں حضور کے قدموں تک لے گئے. اور یہ کامل اللہ کے ولیوں کی زندگی ہوتی ہے. جب صاحب ارشاد ہوتا ہے اللہ کا ولی، پھر وہ یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے اجالوں کا سفر ان کو جاری کرا دیتا ہے. اور یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. یہ ارشاد کے منصب کے تقاضے ہیں کہ وہ پھر اس
کام پہ لگ کر کے اس کو منزل رسیدہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی کی زندگی صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے، لوگوں کو خدا اور رسول کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنی ذات منوانے کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابو عمار الحنبلی نے کہا کہ استقامت کا طالب بن، کرامت کا طالب نہ بن۔ کہا کہ نفسوں کا تطلب منک الکرامہ و ربوں کا یطلب منک الاستقامہ۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامتیں مانگتا ہے۔